خواتین کے خلاف جرائم پاکستان میں بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کراچی میں عمر دراز شوہر نے تقریباً 65-70 ان کی عمر تھی، اپنے شوہر نے اس معصوم عورت کو قتل کر دیا۔ وہ بدقسمت ماں ہوگی جس کا اپنا بیٹا بھی اس کے قتل کے خلاف بھی مقدمے کا اندراج کروانے سے کترا رہا ہے اور انکاری ہے۔ پنجاب میں 17 سالہ نوجوان لڑکی کا ریپ اور مرڈر اس کے بعد جس طرح سے ہوا، اور اس کے اوپر پولیس نے جو پوسٹ مارٹم میں جس طرح سے اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ تو خود کہتی ہیں کہ خواتین چونکہ ان کی وہ کہتی ہیں ریڈ لائن ہے، تو اب ناؤ از دا ٹائم ٹو واک دا ٹاک، دکھائیں دنیا کو، اپنے صوبے کے عوام کو۔ سی ٹی کے ایک ایکشن نے 10 سالہ ہانیہ کی زندگی چھین لی، گولیوں سے اس معصوم بچی کو چھنی کر دیا گیا۔ سہیل ظفر چٹھا جو کہ سی ٹی کے سربراہ ہیں اور ایڈیشنل آئی جی بھی ہیں پنجاب کے، میں ان کو ذاتی طور پر بھی جانتی ہوں۔ پھر اس کے بعد سی ٹی کا ان کو چارج دیا گیا۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ سہیل ظفر چٹھا صاحب جو ہیں وہ ان افسران میں شامل ہیں یا ان سول سرونٹس میں، ایسے کہہ لیتے ہیں، ان سول سرونٹس میں شامل ہیں جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے خاصے قریب ہیں۔ سی ٹی کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا آج سے چند ماہ پہلے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی ویسے بھی ایک رپورٹ آ چکی ہے جہاں پر یہ بتایا جا رہا تھا کہ ایک سال میں تقریباً 900 لوگ جو ہیں وہ سی ٹی نے موت کے گھاٹ اتارے ہیں۔ 900 لوگ تھے۔ اس حوالے سے حکومت پنجاب کو پبلک ڈومین میں ایک انکوائری بٹھانی چاہیے تھی اور اس کی فائنڈنگز کو باقاعدہ جلد از جلد پبلک کے سامنے لایا جانا چاہیے تھا۔ پچھلے ویلاگ میں بھی میں نے خواتین کے حوالے سے جرائم کے بارے میں بات کی تھی کہ کس طرح سے خواتین کے خلاف جرائم پاکستان میں بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ایسے میں سوشل میڈیا پہ کئی ساری آوازیں مجھے اب اس حوالے سے بھی نظر آتی ہیں کہ یہ ایک فیمیل جینوسائیڈ کے طور پر پاکستان میں دیکھا جانا چاہیے اور اس کے اوپر باقاعدہ طور پر اس کو ایک نیشنل ایمرجنسی کی سی کیفیت ڈکلیئر کرنا چاہیے گورنمنٹ کو کہ خواتین کے خلاف یہ ایک جینوسائیڈ ہو رہا ہے۔ اور ظاہر ہے دیکھیں جو یہ میٹر آف کنسرن ہے، ہم اس طرح کی آوازوں کو غلط اس لیے نہیں ٹھہرا سکتے کیونکہ یکے بعد دیگرے اس طرح کے واقعات پاکستان بھر میں رونما ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پچھلے ویلاگ میں نے کراچی میں جو قتل ہوئی ایک خاتون کا ذکر کیا تھا جس کو ان کے عمر دراز شوہر نے تقریباً 65-70 ان کی عمر تھی، اپنے شوہر نے اس معصوم عورت کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد میں نے اس کے بیٹے کا بیان دیکھا جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنے باپ کیا جی میرے دل میں احترام ہے اور میں بڑا افسوس ہے مجھے میری ماں کی موت کا اور قتل کا، لیکن میں اپنے باپ کے خلاف مقدمہ نہیں کرواؤں گا۔ وہ اس نے یہ کتنی وہ بدقسمت ماں ہوگی جس کا اپنا بیٹا بھی اس کے قتل کے خلاف بھی مقدمے کا اندراج کروانے سے کترا رہا ہے اور انکاری ہے۔ بہرحال یہ سٹیٹ آف افیئرز ہے خواتین کے حوالے سے جرائم کو لے کر ملک میں۔ ایسے میں کراچی میں اور بھی کیسز پھر ہم نے واقعات اور بھی رونما ہوتے ہوئے دیکھے جہاں پر ایک معصوم لڑکی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا کیونکہ اس کے گھر والوں کو اس سے یہ شکایت تھی، اس کے سسرال والوں کو سے یہ شکایت تھی کہ اس کا جہیز جو ہے وہ کافی نہیں تھا۔ پھر پنجاب میں اس طرح کے واقعات ہمیں نظر آئے ہیں۔ میں آج میرا ویلاگ میں مقصد ہے 2 بڑے اہم واقعات کے اوپر روشنی ڈالے کا جو کہ ایک بڑی سنسنی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ پہلا تو اشال فاطمہ کا جو مرڈر کیس ہے، ریپ اینڈ مرڈر کیس، 17 سالہ نوجوان لڑکی کا ریپ اور مرڈر اس کے بعد جس طرح سے ہوا، اور اس کے اوپر پولیس نے جو پوسٹ مارٹم میں جس طرح سے اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کی، اس کے اپنے گھر والے، میں نے ان کا انٹرویو سنا، اشال فاطمہ 17 سالہ لڑکی جہاں پر 3 بدبخت درندوں نے اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی، کئی روز تک اس کو اپنے پاس یرغمال بنا کر رکھا، اس کو مسلسل طور پر زیادتی کا نشانہ بناتے رہے، اس کو انٹاکسیکیٹ کرتے رہے، اس کو نشہ آور دوائیں دیتے رہے، اور پھر بالآخر جب اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تو اس کو ایک ہسپتال کے باہر اس کو پھینک کر چلے گئے ادمری حالت میں، اور پھر اس کے بعد اس کو ہسپتال کا عملہ اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے آیا، اس عملے نے اس کو اٹینڈ کیا۔ پھر اس کے بعد جو چیزیں آئی ہیں وہ بڑی خوفناک ہیں۔ وہ اتنی بری حالت میں تھی کہ وہ پھر بدقسمتی سے جان کی بازی ہار گئی اور اس کی موت ہو گئی۔ یہ قتل ہے۔ اس کے گھر والوں کو اطلاع دی گئی، گھر والے بتا رہے ہیں، اس کی ماں بتا رہی ہے، اس کے والد بتا رہے ہیں کہ ہمیں ڈاکٹرز نے بتایا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن مزے کی بات آپ دیکھیں کہ پوسٹ مارٹم کی جو رپورٹ ہے، تینوں درندوں کو جو ملزمان ہیں ان کو گرفتار تو کر لیا گیا ہے، لیکن جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی کوئی اجتماعی زیادتی کے یا کسی بھی طرح کی کوئی ریپ کے ان کو آثار یا ثبوت نہیں ملے ہیں۔ اب یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے، گھر والے خود اس کے اوپر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ کچھ میڈیا کی رپورٹس یہ بھی سجیسٹ کر رہی ہیں کہ کچھ جو ملزمان ہیں ان کے بڑے بڑے لوگوں سے کنیکشنز ہیں اور وہ پولیس کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی ماں بھی اس لڑکی کی، معصوم لڑکی کی جو ماں ہے
مقتولہ کی، وہ بھی یہ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے یہ التجا کر رہی ہیں کہ آپ خود بھی ایک ماں ہیں تو آپ میری جگہ پر آ کر اپنے آپ کو رکھ کر سوچیں اور آپ خود اس کیس کو اوورسی کریں۔ میرا خیال ہے یہ بالکل کوئی مطلب کوئی بہت ایگزیجریٹڈ یا اضافی تقاضا نہیں ہے، یہ بالکل جائز تقاضا ہے، ان کا بالکل جائز مطالبہ ہے مقتولہ کے والدین کا اور اس کی ماں کا، کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ تو خود کہتی ہیں کہ خواتین چونکہ ان کی وہ کہتی ہیں ریڈ لائن ہے، تو اب ناؤ از دا ٹائم ٹو واک دا ٹاک، دکھائیں دنیا کو، اپنے صوبے کے عوام کو اور اس طرح کے انصاف کے منتظر عوام کو کہ واقعی خواتین آپ کی ریڈ لائن ہے۔ اور اس کے اوپر جیسے میں نے بڑی تعریف کی تھی کہ مومنہ اقبال کیس میں انہوں نے جس طرح سے کہا تھا کہ ہم اپنے ایم پی اے کو سپورٹ نہیں کریں گے، جو ہوگا قانون کے مطابق ہوگا اور خواتین ان کی ریڈ لائن ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ وہ واقعی ثابت کریں، اشال فاطمہ کے کیس میں ذاتی طور پر اس کیس کو اوورسی کریں اور انشور کریں کہ کسی طرح کا پولیس ہو یا کوئی بھی دوسرا محکمہ ہو کسی طرح کی کوئی جو ہے اس میں مداخلت نہ برداشت کریں، اور کسی طرح کی کور اپ کی کوشش کو آپ نے ناکام بنانا ہے بحیثیت وزیر اعلیٰ پنجاب۔ اور آپ خود بھی کہتی ہیں کہ میں ماں ہوں پورے وزیر اعلیٰ کی، آپ مجھے اپنے ماں کے طور پر دیکھیں، تو اب آئی تھنک مریم نواز صاحبہ کے اوپر یہ تقاضا ہے اور ان کے اوپر یہ بڑا اہم ان سے مطالبہ بھی ہے، اور ان کو اب ثابت کرنا ہے کہ وہ واقعی صوبے کی ماں ہیں اور صوبے کے جو عوام ہے جو خاص طور پر اس طرح کے انصاف کے منتظر عوام ہیں ان کے لیے وہ انصاف کے حصول کے لیے کس حد تک جاتی ہیں، انشور کرنے کے لیے کہ ان کو انصاف ملے، وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ کس حد تک آگے جاتی ہیں۔ دوسرا کیس جو بہت اتنا ہی ہولناک کیس ہے وہ ہے 9 سالہ یا 10 سالہ معصوم چھوٹی بچی ہانیہ کا، جو کہ آسٹریلین سٹیزن ہے، آسٹریلیا سے پوری فیملی حج کے بعد اپنے آبائی علاقے میں موجود تھی، اور کس طرح سے سی سی ڈی کے ایک ایکشن نے 10 سالہ ہانیہ کی زندگی چھین لی، گولیوں سے اس معصوم بچی کو چھنی کر دیا گیا، اس کا بھائی اس کا باپ بھی اس کے ساتھ وہاں جائے وقوع پر موجود تھے جو کہ زخمی ہوئے، لیکن وہ شکر ہے اللہ کا کہ وہ بچ گئے، لیکن وہ معصوم بچی جو ہے وہ اس بدقسمت واقعے میں وہ شہید ہوئی ہے۔ سی سی ڈی کے حوالے سے یہ بڑا ایک المناک قسم کا واقعہ ہے جو کہ سامنے آیا ہے۔ ابھی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ باقاعدہ پنجاب پولیس نے اس کے اوپر ایک پہلے اسٹیٹمنٹ جاری کی، پھر کیونکہ بہت زیادہ پریشر تھا، انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی بڑا پریشر تھا، انٹرنیشنل میڈیا خاص طور پر، اب تو آسٹریلین پرائم منسٹر بھی پاکستانی جو گورنمنٹ ہے اسے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ ان کی شہری کو انصاف دلایا جائے، اور ظاہر ہے کیونکہ اس کی فیملی، وہ پوری جو فیملی تھی اس کا تعلق پاکستان سے تھا، تو وہ آسٹریلیا سے زیادہ پاکستان بھی اس کو اون کرے، اس معصوم بچی کو اون کرے اور اس کو انصاف دلائے۔ سہیل ظفر چٹھا جو کہ سی سی ڈی کے سربراہ ہیں اور ایڈیشنل آئی جی بھی ہیں پنجاب کے، میں ان کو ذاتی طور پر بھی جانتی ہوں، اور وہ مطلب میں ان کا جب وہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نہیں تھی میں تب سے ان کو جانتی ہوں، اور بہرحال میں یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ وہ خاصے اپرائٹ ایک آفیسر ہیں اور میرے دل میں ان کے لیے بڑی قدر بھی ہے۔ پھر اس کے بعد سی سی ڈی کا ان کو چارج دیا گیا۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ سہیل ظفر چٹھا صاحب جو ہیں وہ ان افسران میں شامل ہیں یا ان سول سرونٹس میں، ایسے کہہ لیتے ہیں، ان سول سرونٹس میں شامل ہیں جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے خاصے قریب ہیں، اور ایک بلکہ ایک آپ کو یاد ہوگا ایک بچی ہے مہنور چیمہ اس کا نام ہے غالباً، جس نے یہ کیمبرج سسٹم میں او لیولز اے لیولز میں اس نے کئی زیادہ ایز سیکیور کیے تھے، کئی سبجیکٹس میں اس نے ایز حاصل کیے تھے، اس کو پرائم منسٹر شہباز شریف نے اور نواز شریف نے ذاتی طور پر بلا کے ایکنالج کیا تھا۔ وہ جو بچی ہے مہنور چیمہ وہ بھی سہیل ظفر چٹھا کی غالباً بھانجی بھتیجی لگتی ہے غالباً۔ تو یہ جو سہیل ظفر چٹھا صاحب ہیں یہ پاکستان مسلم لیگ نون سے خاصے قریبی ایک افسر مانے جاتے ہیں، سول سرونٹ ہیں، اور میں ذاتی طور پر بھی یہ جانتی ہوں کہ یہ پی ایم ایل این کے جو بالکل جو ان کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے یہ ان سے کافی قریب ان کے تعلقات ہیں، اور یہ افسر بھی اچھے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، میں ان کو بڑا ایک اپرائٹ افسر سمجھتی ہوں۔ لیکن سی سی ٹی کے حوالے سے اتنی بھی بات کرنا بڑا لازمی ہوگا۔ میرے لیے یہ بڑی خبر تھی کہ اچھا جی وہ سہیل ظفر چٹھا صاحب جو ہیں وہ سی سی ڈی کے سربراہ لگ گئے ہیں اور ان کو یہ جو ہے ایک چارج دیا گیا ہے بڑے اہم ایک محکمے کا۔ سی سی ڈی کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا آج سے چند ماہ پہلے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی ویسے بھی ایک رپورٹ آ چکی ہے جہاں پر یہ بتایا جا رہا تھا کہ ایک سال میں تقریباً 900 لوگ جو ہیں وہ سی سی ڈی نے موت کے گھاٹ اتارے ہیں، اور وہ سارے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز تھیں یا انکاؤنٹر تھے۔ انکاؤنٹر آپ کو پتا ہے پولیس مقابلہ ہوتا ہے، اور پولیس مقابلے میں اگر کوئی شخص ہلاک ہو جائے تو اس کو پولیس انکاؤنٹر میں ہلاک اس شخص کو تصور کیا جاتا ہے۔ تو سی سی ڈی کے اوپر یہ بھی ایلیگیشن تھا کہ انہوں نے بغیر ڈیو پروسیس کے یہ جو 900 لوگ تقریباً ہیں پنجاب بھر میں انہوں نے ان کو موت کے گھاٹ اتارا۔ اور ایک اور اسکول آف تھاٹ ہے جس سے میں بڑا کھل کے جس کا اظہار کرنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہارڈنڈ کرمنلز کے حوالے سے کئی سارے گورنمنٹ کے لوگ بھی، کئی سارے گورنمنٹ کے وزراء بھی یہ سوچ رکھتے ہیں
کہ ان کا عدالت میں عدالتی پروسیس میں جانا جو ہے معاملے کو پیچیدہ بنا دیتا ہے، اور اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان لوگوں کا انکاؤنٹر ہو جائے، کیونکہ ورنہ یہ جو بدترین مجرم ہیں یہ معاشرے میں زندہ رہتے ہیں، معاشرے میں ناسور بنے رہتے ہیں، اور عدالت جو ہے ان کو سزا دینے میں ناکام رہتی ہے، کیونکہ ہمارا عدالت کا جو پروسیس ہے انفارچونیٹلی بہت زیادہ پیچیدہ بھی ہے اور بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ بھی ہے، بہت زیادہ لوگوں کو تھکا دینے والا پروسیس ہے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، انصاف کی تلاش میں لوگ جو ہیں وہ سالہ سال عدالتوں کے چکر کاٹتے رہتے ہیں اور دھول جو ہے وہ ان کو ملتی ہے بدلے میں۔ تو یہ بہرحال ایک المیہ ہے ہماری عدلیہ کا اور ہماری جوڈیشری کا۔ اینی وے، سہیل ظفر چٹھا صاحب جو ہیں وہ بطور سربراہ سی سی ڈی جو ہیں وہ ہانیہ جو ہے اس کی فیملی سے ملنے گئے اور ان کو اشور کرایا، ان کو یہ تسلی دی کہ ہم لوگ ایک نیوٹرل ریفری کا کردار ادا کریں گے۔ وہ سوشل میڈیا پر بڑا کلپ پھیلا ہوا ہے سہیل ظفر چٹھا صاحب کا، جہاں پر وہ اس فیملی کو اور اس کو اشور کروا رہے ہیں کہ ہم جو ہے یہاں پر ایک نیوٹرل کردار ادا کریں گے اور ہم انصاف کو جو ہے وہ یقینی بنائیں گے۔ یہ اب جو بات ہے، اب ظاہر ہے دیکھیں گے بہت بڑا ایک تقاضا ہے اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو کہ ان کے اوپر عائد ہے، اور وہ خود مان رہے ہیں سہیل چٹھا صاحب کہ جو پولیس والا تھا اس کی یہ غفلت تھی اور اس کی مس کیلکولیشن تھی، اس نے غلط جج کیا، اس نے جو ڈاکوؤں سے اس کا جو ایک مقابلہ چل رہا تھا اس نے ڈاکوؤں کو وہاں پر موقع واردات سے فرار ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، اور اس کو یہ لگا کہ وہ جو گاڑی ہے اس میں ڈاکو سوار ہیں اور اس نے اس کے اوپر اوپن فائر کر دیا۔ یہ طریقہ بھی نہیں ہوتا، اور ساہیوال کیس کا بھی کئی مرتبہ حوالہ دیا جا رہا ہے جس میں معصوم بچوں کی جان گئی تھی۔ یہ پی ٹی آئی دور حکومت کا ایک کیس تھا جس کو بہت زیادہ میڈیا کی سرخیاں ملی تھیں، اور شدید ترین تنقید اس وقت عمران خان صاحب پر از خود ہوئی تھی، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت پرومسنگ دعوے کرتے تھے کہ میں عوام کے لیے اس حد تک جا سکتا ہوں، اس حد تک جا سکتا ہوں۔ تو ان کی گورنمنٹ پہ بہت زیادہ اس کی چارج شیٹ آئی تھی، اور پی ایم ایل این اس وقت اپوزیشن میں تھی، وہ اس وقت عمران خان صاحب پر بھی بڑی زیادہ تنقید کر رہے تھے۔ بہرحال وہ جو کیس تھا وہ بھی اسی طرح کا کچھ معاملہ تھا کہ ڈاکوؤں کی تلاش میں دراصل جو ہے سی ٹی ٹی نے اس وقت وہ کام کیا تھا، اور سی ٹی ٹی جو ہے وہ ڈاکوؤں کے ساتھ کوئی مقابلے میں تھی، لیکن اس پورے سلسلے میں معصوم بچے بھی ہلاک ہو گئے تھے۔ اسی طرح سے یہ والا کیس بھی وہ تو یہ بلکہ میں سمجھتی ہوں اور زیادہ سنگین اس وجہ سے ہے کیونکہ ڈاکوؤں کی تو وہ گاڑی تھی ہی نہیں، اس گاڑی میں ڈاکو سوار ہی نہیں تھے، اس گاڑی میں صرف معصوم ہانیہ اور اس کی فیملی کے افراد سوار تھے، اور پولیس کو غلط لگا، اس پولیس اہلکار کو غلط لگا کہ اس کو لگا کہ شاید اس گاڑی میں ڈاکو ہے، اور اس نے اس کے اوپر اوپن فائر کر دیا۔ نہ گاڑی کی ٹائر جو ہیں ان کو ایم کیا گیا بلکہ اس گاڑی کے اوپر اوپن فائر کیا گیا، جس سے بدقسمتی سے غالباً 5 بتایا جا رہا ہے کہ اس معصوم بچی کو گولیاں لگی ہیں، اور ظاہر ہے بچنا پھر اس صورتحال میں ناممکن ہی تھا، اور بدقسمتی سے وہ بچی شہید ہو گئی ہے، وہ معصوم جان شہید ہوئی ہے، ضائع ہوئی ہے اس پولیس کی اس کرمنل نیگلیجنس کی وجہ سے۔ اس فیملی میں نے ہانیہ کے غالباً دادا کا بیان سنا جہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ڈاکوؤں کو موت کے گھاٹ اتار سکتے ہیں تو جنہوں نے ڈاکوؤں کو غلط سمجھتے ہوئے جو اس بچی کو ہلاک کیا ہے اس کو موت کے گھاٹ کیوں نہیں اتارا جا سکتا؟ یعنی کہ وہ اس پولیس اہلکار کو بھی یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ اس کو پھانسی کی سزا دی جائے۔ ظاہر ہے بحیثیت فیملی یہ تقاضا بالکل غلط نہیں ہے، بالکل ایگزیجریٹڈ نہیں ہے، اور بالکل اس معصوم جان کا جو بدلہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر سیکشن 302 کے سارے شرائط پورے ہوتے ہیں اور وہ واقعی اس کے تحت گنہگار ثابت ہوتا ہے تو بالکل اس کی یہی سزا بنتی ہے۔ اس میں بھی حکومت پنجاب کے اوپر اب یہ بڑا اونس آ گیا ہے، اور ان کے اوپر ایک بڑی مشکل یہ پیش آ گئی ہے کہ ان کو انصاف دلوانا پڑے گا اس معصوم بچی کو۔ ایک بات میں بہرحال جب میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ کا حوالہ دے رہی تھی اس پہ میں ایک اضافی بات ضرور کرنا چاہتی ہوں کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے جب پہلے نشاندہی کی تھی آج سے چند ماہ پہلے کہ 900 لوگ جو ہیں وہ اس سی سی ڈی کی کارروائیوں میں ان کو بغیر کسی ڈیو پروسیس کے ان کو موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، کیا یہ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کا اور حکومت پنجاب کا فرض نہیں تھا؟ ہو سکتا ہے ان 900 لوگوں میں سے ممکن ہے کہ 900 کے 900 جو ہیں وہ ڈاکو چور و چکے ہوں گے، قاتل ہوں گے، بالکل ممکن ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں جو کہ قاتل نہ ہوں۔ ایک بات یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ اس معاملے کو پروب تو کیا جاتا، اس معاملے کے اوپر کوئی انکوائری تو بٹھائی جاتی۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی وہ جو رپورٹ آئی تھی سی سی ٹی کے حوالے سے کہ 900 لوگوں تک کو انکاؤنٹر میں جو ہے وہ مارا گیا ہے، اس کے اوپر بالکل پنجاب حکومت خاموش رہی، انہوں نے بالکل اس کے اوپر نہ کوئی انکوائری بٹھائی، نہ اس رپورٹ کو کسی طرح سے پروب کیا۔ میں سمجھتی ہوں اگر اس رپورٹ کو پروب کر لیا گیا ہوتا تو شاید معصوم ہانیہ بچ جاتی، شاید کی بات ہے، اور اس کی وجہ میں اس لیے یہ سمجھتی ہوں بیکاز سی سی ٹی کے اہلکار شاید بہتر ایس او پیز فالو کرتے، بہتر پروٹوکولز فالو کرتے، ایٹ لیسٹ پروب تو کیا جانا چاہیے تھا کہ وہ جو 900 لوگ تھے، اس حوالے سے حکومت پنجاب کو
पब्लिक डोमेन में एक इंक्वायरी बिठानी चाहिए थी और उसकी फाइंडिंग्स को बाकायदा जल्द अज जल्द पब्लिक के सामने लाया जाना चाहिए था कि वो 900 लोग कौन थे, क्या वो वाकई मशकूक लोग थे, वांटेड लोग थे, क्रिमिनल्स थे, या फिर उनमें से कुछ मासूम लोग भी मौत की भेंट चढ़ गए और मौत की वो बलि चढ़ गए। ये चीज आई थिंक ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, कोई बहुत बड़ा तकाजा नहीं था। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कुड हैव राइटली डन दैट, लेकिन मुझे बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ये लगा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उस वक्त ह्यूमन राइट्स कमीशन की वो जो रिपोर्ट थी उसको इग्नोर किया और उसको नजरअंदाज किया, और उसका नतीजा यकीनन पाकिस्तान को और उस फैमिली को खास तौर पर जो उसका एक बहुत बड़ा जिंदगी भर का जो बोझ उठाना पड़ा है वो हम तमाम के सामने है। तो ये दो केसेस जो हैं, व्हेन आई टॉक अबाउट क्राइम अगेंस्ट वुमेन, उसके केसेस के हवाले से ये एक बड़े अहम दो केसेस हैं। हानिया का केस ठीक है, कोई खवातीन या कोई जेंडर बेस्ड वो वायलेंस नहीं है, लेकिन बहरहाल फिर भी जो बच्ची शहीद हुई है वो फीमेल थी, इसलिए जाहिर है दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट केसेस जिसको मरियम नवाज साहिबा को जो है वो मुंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए अगर वो ये बात क्लेम करती हैं कि खवातीन उनकी रेड लाइन है।